پانی بند کر دینا یہ کوئی کارروائی نہیں ہے. جو اصل کارروائی ہونی چاہیے خون کا بدلہ خون. اس آتنکواد کے خلاف کوئی معقول جواب نہ دیا جائے تب تک بہار اور بنگال کے چناووں کو استھگت کیا جائے. چناوی ریلیوں میں پردھان منتری یا سرکار کے عہدیداران کو ایسی ریلیز میں شریک نہیں ہونا چاہیے. یہ چناؤ آیوگ کی ذمہ داری ہے کہ جب سارا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو کچھ کے خلاف آپ جا کے جو چناؤ لڑنے کی بات کرتے ہیں یا چناوی فائدہ حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ انیائے ہے. یہ انیائے برداشت نہیں کیا جائے گا. اس آتنکوادی حملے کو لے کر کچھ ہندووادی سنگٹھن، کچھ ہندووادی تنظیمیں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، زد و کوب کر رہی ہیں، بے عزت کر رہی ہیں، لنچنگ کر رہی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ایسی تمام ایکٹیویٹیز پر جو لوگ بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. سرحد پار کے آتنکواد کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ملک کے اندر جو اس قسم کا آتنکواد چل رہا ہے اس کے خلاف بھی حکومت کو سوچنا چاہیے، اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے. اس ظلم کے خلاف ہم نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اتوار کو ہم تمام لوگ اسلامیہ انٹر کالج کی فیلڈ میں جمع ہوں گے. 3 بجے سے 5 بجے تک اسلامیہ انٹر کالج میں جمع ہوں گے اور 5 بجے ہم پیدل کلیکٹریٹ مارچ کریں گے. ہم نے کیا پردھان منتری ہمارے دیش کے چاہیے تھا کہ وہ کشمیر جا کر آتنکواد کی کمر توڑنے کا اعلان کرتے، لیکن یہ کام انہوں نے بہار جا کر کیا. اس سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور یہ سوال صرف مسلمان نہیں کر رہا ہے بلکہ ملک میں یہ چرچا ہے اور ملک کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنا ہے تو تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے اگر اس چیز کو استعمال کیا جائے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. دلی کے مغلائی ذائقوں کے دیوانے ہیں تو پھر گوشتانہ آئیے. شاندار انٹیریئر، آرام دہ مجلس اور خوبصورت سما کے ساتھ جہاں ہر ڈش میں بسی ہے دلی کے خاص کھانوں کی روحانی مہک، ذائقہ جو دل کو چھو جائے. ایڈریس جامعہ نگر، ہوٹل ریور ویو، ٹھوکر نمبر 3، ابوالفضل انکلیو. پہلگام کے حوالے سے تو تمام لوگوں نے اس بات کو مانا ہے. پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو دوسرے آتنکوادی حملے ابھی تک ہوتے رہے ہیں ان سے یہ حملہ مختلف تھا، کیونکہ اس حملے میں دہشت گردوں نے لوگوں کی آئی ڈیز چیک کر کے، ان کا مذہب پتہ کر کے اور بات چیت کر کے کلمہ بھی پڑھایا، جو نہیں پڑھ سکا اسے گولی مار دی. تو یہ اصل میں ہمارے ملک کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش دہشت گردوں کی رہی اور دہشت گرد یہ چاہتے تھے کہ یہ میسج جائے کہ مسلمانوں نے مارا ہے اور پہچان کے ہندوؤں کو مارا ہے. اس سے ہندوستان کے ہندو حضرات جو ہے وہ بھڑک جائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے اور وہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو ایک طرح سے ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی نیت سے یہ انہوں نے سازش رچی تھی. ملک نے اس سازش کو سمجھا اور اس سازش کو ناکام کیا. یہ الگ بات ہے کہ چھٹ پٹ کچھ واقعات ہوئے ہیں، لیکن عام طور سے پورے ملک نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اصل میں آتنکوادیوں کا اصل مقصد کیا تھا. یہاں اس حملے کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک ان آتنکوادیوں کی شناخت نہیں ہو سکی. ان آتنکوادیوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں پر کوئی معقول کارروائی نہیں ہو سکی. یہ فکر کی بات ہے. پہلگام میں جو حملہ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک پر حملہ ہے اور اس وقت ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں ہے بلکہ ملک کا سوال ہے. اور ملک کے معاملے میں ہندو اور مسلمان تمام متحد ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہیں اور سمپورن وپکش نے بھی
हुकूमत को ये यकीन दहानी कराई है कि आतंकवाद के खिलाफ अपने मुल्क की हिमायत में, मुल्क के इज्जत व वक़ार के लिए जो भी फैसला हुकूमत लेगी उसका साथ दिया जाएगा। इसके बावजूद अभी तक कोई माकूल कार्रवाई सामने नहीं आई है। पानी बंद कर देना ये कोई कार्रवाई नहीं है जो असल कार्रवाई होनी चाहिए। खून का बदला खून, जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि पूरा मुल्क इस वक्त मुत्तहिद है इस आतंकवाद के खिलाफ, और आतंकवाद का जो गढ़ है पाकिस्तान, उसके खिलाफ पूरा मुल्क मुत्तहिद है। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्हें चाहिए था कि वो कश्मीर जाकर आतंकवाद की कमर तोड़ने का ऐलान करते, लेकिन ये काम उन्होंने बिहार जाकर किया। इससे कुछ सवालात पैदा होते हैं, और ये सवाल सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहा है बल्कि मुल्क में ये चर्चा है और मुल्क के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस कितने सियासी फायदा हासिल करने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो तमाम लोग आपके साथ हैं, लेकिन इसको अपने सियासी फायदे के लिए अगर इस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि जब तक इस आतंकवाद के खिलाफ कोई माकूल जवाब न दिया जाए तब तक बिहार और बंगाल के चुनावों को स्थगित किया जाए। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री या सरकार के ओहदेदारान को ऐसी रैलीज में शरीक नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जब सारा मुल्क आपके साथ खड़ा है तो कुछ के खिलाफ आप जाके जो चुनाव लड़ने की बात करते हैं या चुनावी फायदा हासिल करने की बात करते हैं, ये अन्याय है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह कि इस आतंकवादी हमले को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठन, कुछ हिंदूवादी तंजीमें मुसलमानों को निशाना बना रही हैं, जदोकोब कर रही हैं, बेइज्जत कर रही हैं, लिंचिंग कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी तमाम एक्टिविटीज पर जो लोग भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सरहद पार के आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हुए हैं आपके साथ, लेकिन मुल्क के अंदर जो इस किस्म का आतंकवाद चल रहा है इसके खिलाफ भी हुकूमत को सोचना चाहिए, इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हुकूमत से मैं ये मांग करता हूं कि जब तक गैर मुल्की आतंकवाद से मुकाबला तय ना हो जाए, उनसे अपने हिंदुस्तान की जो बेइज्जती की गई है उसका बदला ना ले लिया जाए, उन आतंकवादियों को सजा ना दे दी जाए, तब तक मुस्लिम मुखालिफ जो मुहिम हिंदुस्तान में चल रही है हुकूमत की जानिब से, मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाना, मज़ारात पर बुलडोज़र चलाना, मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाना, जब मुसलमान आपके साथ खड़ा है, अपने मुल्क के साथ खड़ा है, तो तब तक, जब तक उस आतंकवाद से लड़ाई है, तब तक इस किस्म की तमाम चीज़ों पर रोक लगाई जाना ये देश हित में है, ये हमारे मुल्क के मफाद में है। तो मुल्क की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत न्याय से काम ले, इंसाफ करे, और जो ज़बरदस्ती जो कुछ हिंदूवादी संगठन इस किस्म का माहौल बना रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस सिलसिले में हमने ये तय किया है कि दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ पहलगाम में, शरीयत ये कहती है कि बेकसूर को किसी भी कीमत पर कत्ल नहीं किया जा सकता, और बेकसूर को कत्ल करने वाला शरीयत का मुजरिम है। तो वो आतंकवादी जितने हमारे देश के मुजरिम हैं
اتنے مسلمانوں کے بھی مجرم ہیں، اتنے شریعت کے بھی مجرم ہیں، اپنے مذہب کے مجرم ہیں. تو اس ظلم کے خلاف ہم نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اتوار کو ہم تمام لوگ اسلامیہ انٹر کالج کی فیلڈ میں جمع ہوں گے. 3 بجے سے 5 بجے تک اسلامیہ انٹر کالج میں جمع ہوں گے، اور 5 بجے ہم پیدل کلیکٹریٹ مارچ کریں گے اور ڈی ایم کو جاپن دیں گے. تو میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ 11 تاریخ بروز اتوار 11 مئی تمام لوگ اسلامیہ کی فیلڈ میں جمع ہوں، اور اس آتنکواد کے خلاف اور اپنے ملک کی حمایت میں تمام لوگ متحد ہو کر اسلامیہ جمع ہوں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، لیکن پورے امن اور شانتی کے ساتھ آنا ہے، اور پورے دیش پریمیوں کی طرح، سچے مسلمانوں کی طرح واپس جانا ہے. کہیں کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا جائے گا جس سے ہمارے ہم وطنوں کی دل آزاری ہو. صرف اپنے ملک کی حمایت میں نعرہ لگایا جائے گا اور آتنکواد کے خلاف نعرہ لگایا